جب تک ہم اس بات کا تجزیہ نہ کریں کہ ہم سے اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اس وقت تک ہم آئندہ لاہ عمل طے کرنے کے اہل نہیں بن سکتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اندرونی غلامی ہے ہمیں جو نصیب ہوئی ایک لمبے عرصے تک، کیا اندرونی محرکات کے نتیجے میں ہوئی یا کچھ بیرونی محرکات بھی ہیں؟ کون سی زنجیریں ہیں جو ہمیں پہنائی گئی ہیں، اور 16 نومبر کے دن وہ کیا معجزہ ہوگا جو یہ زنجیریں توڑ دے گا؟ پہلی بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب تک بیرونی غلامی کی زنجیروں کو ہم نہیں توڑتے ہم نہیں آزاد ہو سکتے، اور بیرونی غلامی کی زنجیروں میں امریکہ کی غلامی کی زنجیریں ہیں اس وقت، جنہوں نے قوم کو ہر طرف سے باندھ رکھا ہے، اور یہ وہ زنجیریں ہیں جنہوں نے ہماری فوج کو بھی جکڑا ہوا ہے، اور جب فوج مسلط کی جاتی ہے تو کٹ پتلی کی طرح مسلط کی جاتی ہے، وہ خود بندھی ہوئی ہے، اور جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے اس پر دوہری زنجیروں کا بوجھ پڑ جاتا ہے، ایک آقا کی زنجیریں اور اوپر سے اس کے غلام کی زنجیریں۔ سوال یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد اچانک یہ زنجیریں کیسے ٹوٹیں گی؟ کیا امریکہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لے گا؟ جہاں تک میں نے غور کیا ہے اور جہاں تک میں نے بین الاقوامی خبروں کا مشاہدہ کیا ہے، ان کے یہ بد ارادے خوب کھل کر مجھے دکھائی دینے لگے ہیں کہ وہ دوبارہ دخل دیں گے اور ہر قیمت پر یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان پر دوبارہ فوج مسلط کر دی جائے، اور اس کے لیے کسی قسم کے بہانے ان کو مہیا کیے جائیں۔ اس لیے محض 16 تاریخ کا انتظار کرنا کافی نہیں ہے، معاملے کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کے متعلق مناسب کارروائیاں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں اس معاملے پر کو نسبتاً زیادہ کھول کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی فوج کی اکثریت محب وطن ہے، اور قوم کے لیے فوج کو اپنی نفرت کا نشانہ بنانا جائز نہیں، کیونکہ اگر قوم پاکستانی فوج کو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی نفرت کا نشانہ بناتی رہے گی تو دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے گی، اور فوج میں یہ احساس پیدا کرے گی کہ ہم اپنے ہی ملک میں خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، جس وقت ہم طاقت سے باہر نکلیں گے ہماری قوم ہم سے انتقام لے گی، اور جو یہ احساس فوج میں بڑھتا چلا جائے گا آپ کے آزاد ہونے کے امکانات دور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ مہم چاہے سندھ سے جاری ہو یا بلوچستان سے جاری ہو یا صوبہ سرحد سے جاری ہو یا پنجاب میں داخل ہو جائے، ملک کے لیے نہایت مہلک ثابت ہوگی۔ اس وقت فوج سے گفت و شنید کا وقت ہے، فوج کو بعض باتیں سمجھانے کا وقت ہے، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس میں جذبات سے بالا ہو کر آپ کو کارروائی کرنی ہوگی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ غلام ملکوں کو ان کی اپنی فوجوں کے ذریعے مزید غلام بنایا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے آزادی دی جاتی ہے، دوسری ہاتھ سے وہ آزادی چھین لی جاتی ہے، اور ان کے اپنی ہی فوجوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسی بھیانک شکل ہے جس شکل کو خوب کھول کر پاکستانی عوام اور ان کے رہنماؤں کو اپنی فوج کے سامنے رکھنا چاہیے۔ چند ایک ایجنٹس ہوتے ہیں جن کی ہم تعیین نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتے ہیں ان میں سے کون ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی بیرونی طاقت کسی ملک کے دفاع پر قابض ہو جاتی ہے اس کی مدد کے بہانے، اور جب دفاع پر غیر قومیں قابض ہو جائیں تو خطرے کی جو بھی گھنٹی بجتی ہے اس کی آواز ان کانوں میں پڑتی ہے جو بظاہر حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن دراصل وہ خود
قوم کے لٹیرے بن چکے ہوئے ہوتے ہیں. جنہوں نے بچانا تھا وہ اگر قابض ہو چکے ہوں تو بچائے گا کون؟ اس لیے فوجوں کی غلامی جو غریب ملکوں پر مسلط کی جاتی ہے، اس سے بچنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس کی شکل بالکل ایڈز جیسی بیماری سے ہے، ملتی جلتی ہے. ایڈز بیماری جس کا آج کل بڑا چرچا ہے، اس کے خلاف سائنسدان اس لیے کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کہ بیرونی جراثیم جسم کے صحت مند حصوں پر براہ راست قابض نہیں ہوتے، بلکہ جسم کے دفاعی نظام پر قابض ہو جاتے ہیں. اس لیے جب خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ خود خطرہ ہیں، خود اپنے لیے. دفاع ان کے قبضے میں ہوتا ہے، وہ اس دفاع کو اپنے خلاف حرکت میں آنے نہیں دیتے، کیونکہ دفاع پوری طرح ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اس لیے یہ بہت ہی بڑے خطرناک شکل ہے جو آج کل بدقسمتی سے تیسری دنیا کا مقدر بنی ہوئی ہے. ان پر فوجیں مسلط کی جاتی ہیں. اور بدنصیبی کی حد یہ ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر کھلے لفظوں میں ان قوموں کے سربراہ اور بڑے بڑے لوگ یہ تبصرے کرتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، ان پر ضرور کوئی جرنیل مسلط ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا، یعنی بچ نہیں سکتا، فکر نہ کرو، پاکستان کو ہم نہیں بچنے دیں گے، ضرور ان میں طاقتور جرنیل موجود ہیں، وہ اٹھیں گے اور اس قوم پر قابض ہو جائیں گے. یہ وہ ہلاکت ہے جس سے بڑھ کر کوئی ہلاکت تصور نہیں ہو سکتی. آپ گھر میں چوکی دار رکھیں کہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور چوکی دار مالک بن جائیں اور آپ کو اپنا غلام بنا لیں اور آپ کو اپنی پرورش کرنے پر لگا دیں، آپ کے اموال کے مالک بن بیٹھیں، آپ کی محنت کا بہترین پھل کھانے لگیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور اتنے طاقتور ہو جائیں وہ آپ کا خون چوس چوس کے کہ آپ کے تصور میں بھی نہ یہ بات آ سکے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. یوں اس مثال کو پیش کیا جائے تو کتنی بھیانک نظر آتی ہے، لیکن بین ہی اسی طرح کے واقعات تیسری دنیا میں ہو جاتے ہیں، اور محب وطن فوجی بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب امریکہ کے ایک پروگرام میں نے سنا امریکی ایک بڑے لیڈر کو یہ کہتے ہوئے کہ نہیں، بڑا امکان اس بات کا موجود ہے کہ پاکستان میں سے کوئی جرنیل اٹھے مرد اور وہ صورتحال کو قابو میں لے آئے. مجھے یوں لگا جیسے میری آزادی ضمیر کے منہ پر کسی نے تماچا مارا ہے، میرے وطن کی محبت کے منہ پر کسی نے تماچا مارا ہے. اس قدر تکلیف دہ یہ صورتحال ہے. ان بدبختوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر کوئی باہر کے ملک تمہارے کسی سربراہ کے مرنے پر ایسے تبصرے کریں کہ کوئی بات نہیں، امریکہ کے اوپر ان کی فوج قابض ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، انگلستان کے اوپر ان کی فوج قابض ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فرانس پر فوج قابض ہو جائے گی، جرمنی پر فوج قابض ہو جائے گی، روس پر اس کی فوج قابض ہو جائے گی، تو تمہیں کیا محسوس ہوگا؟ وہ تمہارا ہمدرد ہے یا کوئی بے حیا دشمن ہے؟ بس تم جب یہ کہتے ہو، تم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ تم پاکستان کے عوام کے ساتھی اور ان کے دوست ہو؟ سوائے اس کے کوئی دشمن ہو اور بے حیا دشمن ہو، وہ ایسی بات نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہی نسخہ ہے یہ اعلیٰ درجے کا، تو اس نسخے کو اپنی خرابیاں دور کرنے پر کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیوں صدروں کے انتخابات پر اتنا وقت ضائع کر رہے ہو اور ارب ڈالر ضائع کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم فوج کو اپنے اوپر مسلط کر لو، سب بیماریوں کا حل ہے، سب گندگیاں اس سے دور ہو جائیں گی، کالے سفید کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے تمہارے مسائل آنے واحد میں ختم ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گے، اور تم آزادی کے دم لوگے پھر کہ اچھا ہماری فوج جو صاف ستھری اور پاکیزہ عناصر پر مبنی ہے وہ ہم پر مسلط ہو گئی. آزاد ملک اس نسخے کو استعمال نہیں کرتے، یہ بات ہمارا سیاستدان نہیں سمجھتا اور اس بات کو ان کے منہ پر نہیں مارتا. نتیجتاً ایک سیاست میں آزادی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. سیاستدان، ان غریب ملکوں کا سیاستدان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جب تک ان طاقتور ملکوں کو ہم خوش نہیں کریں گے اس وقت تک یہ طاقت فوج سے ہماری طرف منتقل کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے. یہ سب سمجھتے ہیں اچھی طرح
کہ فوج بھی ان کی غلام ہے اور ہم بھی ان کے دستے نگر ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہیں. یہ سمجھنے کے بعد پہلے اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اندر اندر خفیہ مذاکرات ان طاقتوں سے کرتے ہیں جو ہماری آزادیوں کو چھیننے والی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری رائٹ سائڈ پر ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں اور فکر نہ کرو، ہم پالیسیوں کو تبدیل نہیں کریں گے، تم ہمیں اوپر آنے دو. وہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ جب تک ان کی مرضی کی اطلاع فوج کو نہیں ملے گی، فوج اقتدار کو ہمارے سپرد نہیں کرے گی. وہ کہ دوسرے لفظوں میں فوج کی بالادستی کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں. تو جب زندگی کے سفر کا پہلا قدم یہ ہے کہ دو آقاؤں کی بالادستی کو تسلیم کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور پہلے قدم میں آپ نے تسلیم کر لیا، تو قوم کی آزادی کی باتیں کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ کس طرح آپ قوم کو یہ وعدے دے سکتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم تمہیں ہر قسم کے مصائب سے، ہر قسم کے دکھوں سے آزاد کر دیں گے؟ ایک غلام لیڈر کی جانے سے کیسے کام بنے گا اگر بعد میں دوسرا غلام لیڈر آگے آ جائے؟ اور اس کے جانے سے کیا ہوگا اگر اس کے بعد تیسرا غلام لیڈر آگے آ جائے؟ اس لیے صورتحال کو خوب اچھی طرح کھولنا چاہیے، کھول کر دیکھنا چاہیے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور سیاسی پالیسی اقتدار میں آنے سے پہلے بننی چاہیے، اور عوام الناس کے سامنے اس کو خوب کھول کر بیان کرنا چاہیے کہ اس مصیبت میں قوم گرفتار ہے، جہاں تک ہمارا بس چلے گا، یہ چل سکتا ہے، ہم یہ کارروائی کریں گے تمہیں آزادی دلانے کے لیے. تجزیہ بذات خود ایک علاج ہوا کرتا ہے. اگر صحیح تجزیہ ہو جائے تو بعض دفعہ معمولی سی کوشش سے بیماری دور ہو جاتی ہے. اس لیے میں قوم کے سیاستدانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ صورتحال کو سمجھیں اور اس کا صحیح علاج تجویز کریں. یہ بھی غلط ہے کہ ہم امریکہ سے نجات پانے کے لیے عوام الناس میں امریکہ کے خلاف اشتعال انگیزی کریں اور نفرت پھیلائیں. عالمی سیاست میں ہمارا ایک مقام ہے، اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور وہ کمزوری کا مقام ہے. عالمی سیاست میں ہم یہ اختیار نہیں رکھتے کہ ایک کو دشمن سمجھیں اور دوسرے کو دوست سمجھیں. اگر ہم عقل سے کام لیں گے تو دونوں دوست ہو سکتے ہیں، اور اگر عقل سے کام نہیں لیں گے تو دونوں دشمن ثابت ہوں گے. عالمی سیاست پر مائٹ از رائٹ کا قانون ہے، طاقت کا قانون جاری ہے، کوئی رحم و کرم کا قانون یہاں نہیں چلتا. اس حقیقت کو سمجھ کر آپ کو اپنے لیے آئندہ راہیں معین کرنی ہوں گی، اور اس سے بہتر وقت آج جو وقت آیا ہے کہ آپ کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ سیباٹاج ہو گیا، اور آرمی انٹیلیجنس اس بات کو زیادہ زور سے بیان کر رہی ہے، یہ دراصل آئندہ سیاست کو اختیار میں آنے سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ ہے. اگر اس بات کو آگے بڑھائیں اور امریکہ سے ماہرین آ کر بھی اس کہہ دیں کہ ہاں یہ تو سیباٹاج تھا، یعنی کسی دشمن نے خفیہ طور پر بم رکھ دیا یا میسائل سے اس جہاز کو اڑا دیا، تو فوج کے لیے ایک بہانہ، اچھا ہمارے سربراہ کو تم نے مارا ہے، کیونکہ پاکستانی سیاستدانوں نے مروایا ہوگا یا غیروں کے ساتھ مل کر کیا ہوگا، اس لیے ہمیں اعتبار نہیں رہا. کئی بہانے بنائے جا سکتے ہیں. آج اور 16 تاریخ نومبر کے درمیان ابھی کافی فاصلہ ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام آباد ان دنوں بین الاقوامی سازشوں کا اکھاڑا بننے والا ہے. بڑی بڑی طاقتوں کے نمائندے وہاں پہنچیں گے اور ساز باز کریں گے، اور ہر طرح کوشش کی جائے گی کہ پاکستانی عوام کو ان کی آزادی سے محروم رکھا جائے. اس لیے بہت واضح میں طور پر بتانا چاہتا ہوں اس کا علاج کیا ہے. اس کا جو علاج نہیں ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. عوام الناس کو بھڑکا کر کسی ایک بڑی طاقت کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور بظاہر اس سے ٹکر لینا، یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ امریکہ سے
متنبع تو رہ سکتے ہیں. یہ تو آپ بیدار مغزی کے ساتھ یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارا دوست نہیں ہے جب تک ہمارا محتاج ہے ہمارا دوست ہے. جہاں ہم نے غلطی کی اور اس کو ہماری احتیاج نہ رہی یہ ہمارا دوست نہیں رہے گا. ہمیں حکمت کے ساتھ اس سے معاملہ کرنا ہوگا. اس وقت تک امریکہ کو دوست رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح روس کا حال ہے, اسی طرح ہندوستان کا حال ہے. ان تین بڑی طاقتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور کوئی محض اپنے جذباتی طور پر آپ سے تعلق کی خاطر آپ کا دوست نہیں ہے, نہ ہوگا کبھی. ان تینوں طاقتوں میں سے کسی ایک کو دشمن بنانا پاکستان کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ امریکہ سے کہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے باز رہو. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے تعلقات تم سے درست ہوں تو ہم تمہارے دشمن نہیں بنیں گے. یہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں. اس لیے بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں, ہم تمہارے دشمن بن سکتے نہیں ہیں. بے اختیار قوم ہے بیچارے. 100 طرح کی احتیاجیں ہیں تمہارے ساتھ. تمہیں کیوں وہم ہے کہ سیاست اوپر آ گئی تو تمہاری دشمن ہو جائے گی؟ دشمن ہو نہیں سکتی. ہمارے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تینوں بڑی طاقتوں سے دوست کے دوست بنے رہیں. اس لیے ہم تم پہ خوب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کر دو تو ہماری طرف سے کوئی دشمنی نہیں. بہتر تعلقات کے امکانات ہیں, بدتر تعلقات کا کوئی احتمال نہیں. لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر غلطی سے ان کو یہ احساس دلایا گیا, جیسا کہ دلایا جاتا ہے بعض اوقات, کہ تم ہمارے دشمن ہو, تم نے ہمیں غلام بنایا, ہم تمہیں اتار کے نکال کر باہر ماریں گے اور تمہارے ساتھ تعلقات ختم کر لیں گے اور روس کی طرف چلے جائیں گے, تو یہ ساری کھوکھلی باتیں ہوں گی. نقصان کے سوا اس سے آپ کو کچھ نہیں پہنچے گا. کیونکہ روس کی طرف اگر جانا بھی چاہیں تو روس آپ کو ہندوستان کے مقابلے پر قبول نہیں کر سکتا. اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے دو چیزوں کے درمیان. ترجیحی فیصلہ کرنا ہے, یا ہندوستان کو اختیار کرے یا آپ کو اختیار کرے, کیونکہ آپ دونوں کے درمیان تو وہ کوے اور غلیلے کا سا بیر ہے. اور جس طرح ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی, اس طرح ایک دوستی کے دائرے میں اس وقت سرے دست ہندوستان اور پاکستان اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے مجبوراً روس کو اختیار کرنا ہوگا کسی ایک کو, اور جہاں تک ترجیح کا تعلق ہے وہ لازماً ہندوستان کو ترجیح دے گا. اس لیے امریکہ سے دوستی توڑ کر آپ کا یہ خیال کہ آپ کو ہندوستان کے جبر اور ظلم سے بھی روس بچا لے گا, یہ بالکل ایک باطل خیال ہے. اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں. آپ بے دوست ہو جائیں گے, پھر بے سہارا ہو جائیں گے. اور دوسری طرف اس کے اور نقصانات بھی ہوں گے, کیونکہ بیرونی سیاست کا صرف دخل نہیں ہوا کرتا قوموں کی بہبود میں, اندرونی طور پر بھی اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں. جب آپ کسی ایک قوم کے خلاف, خواہ اس نے آپ سے اچھا سلوک کیا ہو یا نہ کیا ہو, نفرت کی تعلیمیں دیتے ہیں تو آپ کی قوم اندر سے پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. 2 انتہائیں آپ کی قوم میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک رائٹسٹ کہلاتے ہیں, ایک لیفٹسٹ کہلاتے ہیں, اور بالآخر قوم 2 نیم ہو جاتی ہے. اگر تو فیصلہ ہو جائے کسی وقت اور ایک گروہ بہت زیادہ قوت کے ساتھ غالب آ جائے تو پھر نتیجہ نکلا کرتا ہے کہ ایک کمزور گروہ بیچارے کا قتل عام ہو جاتا ہے اپنے ہی ہم وطنوں کے ہاتھ, اور ان کو بری طرح سے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ برابر رہیں یا فیصلہ کن فرق نہ ہو تو مسلسل ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہتے ہیں اور قومی مفادات کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. تو پولرائزیشن تیسری دنیا کے ممالک کے لیے ایک زہر قاتل ہے اور نہایت ہی مہلک چیز ہے. اس لیے نفرت خواہ روس کے خلاف پھیلائی جائے, خواہ امریکہ کے خلاف پھیلائی جائے, قوم کو بانٹ دے گی اور قوم کے لیے بالآخر نہایت مہلک ثابت ہوگی. اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے, ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے, قومی سیاست کی ضرورت ہے. پہلے تھوڑا پاکستانی کے خلاف بٹا ہوا ہے,
کہیں کوئی سندھی ہے، کہیں بلوچی ہے، کہیں پنجابی، کہیں پٹھان، پھر ذاتوں میں بٹا ہوا ہے، پھر فرقوں میں بٹا ہوا ہے، پھر سیاسی تصورات میں پہلے ہی کئی قسم کے تصورات میں بٹا ہوا ہے، پھر فوجی غیر فوجی میں بٹا ہوا ہے، پھر مہاجر غیر مہاجر میں بٹا ہوا ہے. اتنے رخنے ہیں ہماری وحدت میں کہ ان رخنوں کے پر اضافہ کرتے ہوئے قوم کو مزید رخنوں میں مبتلا کرنا اور قوم کے درمیان مزید فاصلے پیدا کرنا ہمارے لیے لازماً ہلاکت کا موجب بنے گا. اس لیے اب ایسی جستجو کریں، کوئی ایسے طریق اختیار کریں کہ قوم اکٹھی ہونے کی باتیں شروع کرے اور ایک وحدت پر جمع ہونے کے خیالات کو فروغ ملے. یہ سب سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. خالی 16 نومبر کا انتظار تو کوئی انتظار نہیں ہے. پھر جب آپ فوج کے اس رویے کو دیکھتے ہیں اور کھل کر فوج کو یہ نہیں کہتے کہ اگر تم نے خیرات کے طور پر ہمیں حکومت دینی ہے یا امریکہ کے ایما پر ہمیں حکومت دینی ہے تو ہم یہ حکومت نہیں لیں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو طاقتور اپنی طاقت کو خود چھوڑتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کو کی یقین دہانی پر چھوڑتا ہے کہ میں جب چاہوں اس طاقت کو واپس لے سکتا ہوں، اور اس شرط کے ساتھ چھوڑتا ہے. چنانچہ اس سے پہلے جنیجو صاحب کی حکومت اسی قسم کی سیاسی خودکشی کر چکی ہے. جب 8th امینڈمنٹ میں جو 8ویں ترمیمی بل منظور ہوا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طاقتور کو یہ تمام اختیارات دے دیے کہ جب چاہیں آپ یہ ساری طاقت ہم سے چھین لیں، تو بالکل بے طاقت ہو کے رہ گئے. ایسا ایک تضاد پیدا ہوا پاکستان کی سیاست میں کہ اٹھے تھے عوام کے پلیٹ فارم سے اور فوج کی چھت سے لٹک گئے اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم ڈیموکریسی کی آزادی یعنی جمہوریت کی آزادی کے علمبردار. اگر عوام نے چنا تھا تو عوام کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے رہنا چاہیے تھا اور ہرگز طاقت حاصل کرنے کی خاطر کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی چاہیے تھی. دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے تھا، ہم عوام کے انتخاب پر آئے ہیں، بلا مشروط طاقت لیں گے، اور اگر نہیں دینی بلا شرط طاقت تو ہم واپس جاتے ہیں عوام میں، ہمیں اپنی ذات کے لیے کوئی طاقت نہیں چاہیے. اگر یہ فیصلہ اس وقت ہو جاتا تو جو واقعات بعد میں رونما ہوئے ہرگز رونما نہ ہوتا. کئی قسم کی جو مصیبتیں بعد میں پاکستان پر پڑی ہیں وہ ہرگز نہ پڑتی. اس لیے دوسری تنبیہ میری یہ ہے کہ فوج سے معاملہ کرتے وقت یہ ہرگز نہ کریں کہ فوج ہمیں دے گی تو ہم راضی ہوں گے. چنانچہ اسی لیے آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ وہ سیاسی پارٹیاں بھی جو فوج سے اندرونی طور پر سخت متنفر اور بیزار ہیں، وہ بھی کھلم کھلا فوج پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے تیسری راہ کوئی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کیا تو کھل کر تبصرہ کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ میں مشورہ نہیں دے رہا. جب ایسا تبصرہ کریں گے تو فوج متنبع ہوگی اور زیادہ بدکے گی، اس کو خطرات محسوس ہوں گے آپ کی طرف سے، اور وہ چند جرنیل جو فوج کے نام پر قابض ہوا کرتے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. فوج کی رائے عامہ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. کھلے کھلے بیانات کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری فوج کی اکثریت وفادار ہے، ہماری فوج کی اکثریت آج بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. جب بھی ملک کے مفاد میں تقاضا ہوگا یہ کسی قربانی سے ذریعہ نہیں کریں گے. ہمارے سپاہی وفادار، ہمارے اکثر افسران وفادار. ان بیچاروں کو ان کے فوج کے ڈسپلن، اس کے نظم و ضبط میں ایسی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ جو ایک دفعہ اوپر آ جائے اس سے یہ باہر نہیں جا سکتے. اور فوجوں کی بقا کے لیے یہ ضروری ہوا کرتا ہے. اس لیے ایسی مشینیں ہیں جو بے اختیار ہو چکی ہیں. آپ کیوں اس ساری مشینری کے ہر کل پرزے کے خلاف نفرت کی تعلیم دیتے ہیں؟ جب بھی آپ باتیں کرتے ہیں ضروری طور پر اس کی انفارمیشن انٹیلیجنس کے ذریعے فوج کو پہنچتی ہے، خواہ وہ سندھ میں باتیں ہو رہی ہوں یا بلوچستان میں یا سرحد میں، یہ سب اچھی طرح باخبر ہوتے ہیں کہ یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آئے صحیح، پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے.
پھر یہ جب اعلان ہوتے ہیں کہ فوج کم کر دی جائے اور اس کی طاقت ختم کر دی جائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ساری تنبیہات ہیں جو فوج کو پہلے سے مل رہی ہیں، اور یہ علاج نہیں ہے۔ علاج یہ ہے کہ فوج کو بتائیں کہ تم بڑا ظلم کرنے والے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عالمی سیاست میں ہو کیا رہا ہے، تم غیر قوموں کے اعلی کار بن گئے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم کس لیے کیا کر رہے ہو، تمہاری ڈائریکشن نہیں رہی، کوئی تمہارا رخ معین نہیں ہے، اور آنکھیں بند کر کے ایک بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بنتے ہوئے اپنے وطن کے اوپر تم مسلط ہو گئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کوئی حیا باقی نہیں رہی کہ جس فوج کو غیر قوموں کے تسلط سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور ساری قوم اپنا خون پلاتی ہے تمہیں اس وجہ سے کہ تم ہمیں غیروں کے تسلط سے محفوظ رکھو، اس پر تم خود مسلط ہو گئے ہو۔ فوج کا ضمیر آج بھی زندہ ہے، اس کو جھجوڑیں تو صحیح۔ فوج کی بھاری اکثریت سمجھے گی اس بات کو، اور بغیر خون خرابے کے، بغیر ان کے خلاف نفرت کی تعلیم دیے، ان کے اندر ایک شعور بیدار ہوگا۔ یہ اپنے افسروں کو کہیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی چند دن ہوئے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اور اپنی آزادی کے اوپر ہم خود تبر بن کر بیٹھ جائیں، تبر بن کر پڑھیں اور آزادی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آواز اگر باہر سے اٹھے گی تو فوج میں مدافعت پیدا کرے گی، اگر فوج کے اندر سے اٹھنی شروع ہوئی تو یہ آواز فوج کو آزادی کا احساس دلائے گی، اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے گی۔ اس نعرے کے خلاف مرافعت اور مدافعت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے حق میں مزید فوجی اور آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی ایک آواز بڑھتے بڑھتے 2، 3، 4 آوازوں میں تبدیل ہوگی، اور یہ اعلان کرنا، اخبارات میں ایسے بیان دینا ہرگز ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہے، کوئی قانون شکنی نہیں۔ اب کوئی نفرت کی تعلیم نہیں دے رہے، آپ یہ معاملہ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، ایسا نہ کرو، تم کر سکتے ہو، مگر ہم تمہیں تمہاری ضمیر کا واسطہ دیتے ہیں، تمہاری وطن کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں، تمہارے بلکتے ہوئے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی ہی قوم کی آزادی کو نہ لوٹو۔ چھین سکتے ہو، کیوں نہیں چھین سکتے؟ طاقت کی بحث نہیں ہے، مگر اگر چھینو گے تو ہمیشہ کے لیے ملعون بن جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عبرت کا ایک نشان بن جاؤ گے۔ میر جعفر کے نام کی طرح تمہارے نام پر لعنتیں ڈالی جائیں گی، تمہارا نام میر صادق کا نام بن کر دوبارہ ابھرے گا۔ یہ بتاؤ اس قوم کو، کیا کسی باپ کو اختیار نہیں کہ اپنے معصوم بچے کو دیوار کے ساتھ ٹکرا کر اس کے دماغ کا بھیجا باہر نکال دے، اس کے سر کو پارا پارا کر دے؟ ممکن کیوں نہیں؟ طاقت ہے۔ وہ کس صاحب ضمیر انسان میں یہ طاقت ہے بتائیے؟ ہاں، اگر ضمیر مر جائے اور انسان پاگل ہو جائے اور کوئی سوچ باقی نہ رہے، جذبات تباہ ختم ہو چکے ہوں، تو پاگل مائیں بھی بعض دفعہ اپنے بچوں کا سر دیوار سے پٹک کر اس کا بھیجا باہر نکال دیتی ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ امریکہ میں ایسے واقعات ہوئے، میں نے خود پڑھے ہیں کہ ایک ماں نے خود اپنے بچے کا سر دیوار سے پٹکا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے اور اس کا بھیجا باہر نکل کر پھیل گیا۔ ایسا مکروہ منظر لوگوں نے دیکھا۔ تو کیا پاکستانی فوج کے لیے یہی مقدر رہ گیا ہے؟ کون کہتا ہے تم میں طاقت نہیں ہے؟ مگر یاد رکھو، تم نے یہ طاقت ہم سے حاصل کی ہے، اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی ماؤں سے حاصل کی ہے، قوم کے کمزور مزدوروں سے حاصل کی ہے، ان غریبوں سے حاصل کر کے پھر تم اس پر مسلط ہو جائے، کوئی تم میں شرم باقی نہیں۔ اس لیے غیرت کا نمونہ اظہار کرو، اپنی حمیت کا اظہار کرو، قوم کی آزادی کی خاطر جو تمہاری اپنی آزادی کا پیغامبر ہے۔ تم قوم کو آزادی دلاؤ، اس کے بغیر نہ کبھی تم باضمیر انسان کے طور پر زندہ رہ سکتے ہو، نہ ایک باضمیر فوج کے طور پر تمہیں زندہ رہنے کی اہلیت رہے گی۔ ایسی فوجیں جو اپنے عوام پر مسلط ہوں لازماً باہر سے طاقت حاصل کیا کرتے ہیں۔ یہ نقطہ کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ؟ کبھی دنیا میں کوئی فوج باقی نہیں رہ سکتی جب تک اس کی طاقت کا کوئی سرچشمہ نہ ہو۔ اب عوام کو اگر متنفر کر لیا ہے، اگر عوام پر مسلط ہو گئی ہے، تو پھر بیرونی طاقتوں کے سہارے پر یہ فوجیں مجبور ہو جایا کرتی۔
اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھ کر غیر قومیں غریب قوموں پر حکومت کرتی ہیں. فوج کو رشوت دینا سکھاتی ہیں، فوج کو چند افسروں کو ظلم کرنا سکھا دیتی ہیں اور ان کے سپرد طاقت کر دیتی ہیں. پھر وہ جوں جوں ظلم میں بڑھتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کسی بڑی طاقتور قوم کا سہارا لینے پر، اور جن لوگوں نے جن کے مشوروں سے جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہو وہ ان کی طرف جھکتے ہیں اور مزید یہ تعلق بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا ہی ملک اپنے ہی فوج کے ہاتھوں ایسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے جس کے ٹوٹنے کے آثار نظر نہیں آتے. اور جب آزادی کی باتیں ہوں بھی تو سودا بازی کی باتیں ہو رہی، آزادی کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی. تو آپ نے ایک بیان پڑھا ہوگا ایک پاکستانی وزیر کا کہ ہم ترکی کے نظام حکومت کی طرز پر فوج کو جمہوریت کا مستقل حصہ دار بنا لیں. کیا مطلب ہے اس بیان کے پیچھے کیا بات ہے؟ وہی کمزوری بنیادی طور پر. آپ کو علم ہے، یقین ہو چکا ہے کہ یہ فوج غالب آ گئی ہے اور اس فوج سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے بطور رشوت، بطور ضمانت آپ اپنے ہاتھ سے اپنی رگے گردن ان کی انگلیوں میں تھما دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہماری گردن پر ہاتھ رکھ لو. یعنی 8th امینڈمنٹ کی دوسری شکل ہے یہ. فکر نہ کرو، ہم بھاگ کے کہیں نہیں جاتے. لعنت ہو ایسی آزادی پر، ایسی جمہوریت پر. یہ جمہوریت لے کر آپ عوام کے سامنے ابھریں گے؟ عوام اگر ہوش مند ہو تو اس جمہوریت کے منہ پہ تھوکے بھی نہیں، جو ایک غلام جمہوریت ہے. صرف مشکل یہ ہے کہ ان کو طاقت میں آنے کی جلدی ہے، بے چین ہے کسی طرح ہم طاقت کے اوپر آ جائیں. ذرا صبر کریں. میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ صبر کا نمونہ دکھائیں اور سمجھانے سے کام لیں، عوام کو گلیوں میں نہ نکالیں تاکہ ان کا خون ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اتنی بڑی قربانیاں دلوانے کی عوام سے. وہ پہلے ہی مظلوم اور مارے ہوئے ہیں بیچارے، ستم رسیدہ ہیں. ان کو کہاں آپ اپنی فوج سے ٹکراتے رہیں گے؟ عقل سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، معاملات کا صحیح تجزیہ کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور مذاکرات کریں. امریکہ سے بھی اسی طرح روشنی کے ساتھ مذاکرات کریں کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے. جب ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ تمہارے ہاتھوں ہم نے مار کھانی ہی کھانی ہے تو پھر ہم مجبور ہوں گے. پھر جو بھی کریں گے ہم آزاد ہیں اس میں. اور پھر تم خود اس پولرائزیشن کو پیدا کرنے والے ہوگے جس میں دن بدن سارا ملک لیفٹ کی طرف جھکتا چلا جائے گا اور بائیں بازو کی طاقت بڑھتا چلا جائے گا. اور جب یہ ہو جائے گا اس وقت پھر روس کے آنے سے کوئی دنیا کی طاقت، روس کے پاکستان میں آنے سے روس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. یہ وہم ہے یہی کہ روس ابھی ہاتھ خود چھوڑ کے چلا گیا، کمزوری کا نشان ہے. ہرگز کمزوری کا نشان نہیں. روس کی عالمی پالیسیز تبدیل ہو رہی ہیں. روس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ جب تک نیوکلیئر ڈیٹرنٹس موجود ہیں اور اس میں ہماری مخالفانہ طاقتوں کو برتری حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی ایٹمی آلات میں، اس وقت تک ہماری کنونشنل ویپنز میں، یعنی جو روایتی ہتھیار ہیں، ان میں برتری ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. 1 اور 3 کی نسبت ہے روسی افواج کو اور ان کے ہتھیاروں کو جہاں تک پرانے رسمی ہتھیاروں کا تعلق ہے. امریکہ اور یورپ کی ساری طاقتیں مل بھی جائیں تو تب بھی روس کی رسمی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن کیا فائدہ ہے اس برتری کا اگر عالمی طور پر ایٹامک ڈیٹرنٹ موجود ہے، بین الاقوامی طور پر ایٹامک ڈیٹرنٹ موجود ہے. یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایٹم بم دونوں طرف ہلاکت کا پیغام بن سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے. یہ پہلے عالمی ڈیٹرنٹ کو ہٹائیں گے اور اس فضا کو صاف کریں گے جہاں سے ایٹمی بم ان کے لیے خطرے کا موجب بن سکتے ہیں، خواہ وہ مقابلتاً امریکہ کے لیے بھی خطرے کا موجب. یہ فضا صاف ہو جائے گی، چین سے تعلقات درست ہو جائیں گے تو پھر ایک نئی سیاست ابھرے گی. اگر یہ واقعات رونما ہو جائیں، اگر حالات میں اور کوئی تبدیلیاں پیدا نہ ہوں جو اس سیاست کا رخ بدل دیں،
تو پھر روس اگر چاہے کہ پاکستان یا ہندوستان کو آنن فانن اپنے قبضے میں کر لے تو یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی افغانستان سے نکال کر ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی سرپرائز پڑی ہوئی ہے۔ روس کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ مشرقی یورپ کی عظیم الشان طاقتوں نے جب اس کو نکالنے کی کوشش کی تو چند گھنٹوں میں وہ تباہ کر دی گئی، بعض چند دنوں میں، بعض چند گھنٹوں میں۔ اس لیے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، آپ کا ایک ہمسایہ بہت بڑا طاقتور ہمسایہ ہے جو ساتھ جڑا ہوا ہے، امریکہ آپ سے دور ہے، وہ چاہے بھی تو اس وقت آپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک دفعہ قائد اعظم جب حیدرآباد دکن تشریف لے گئے تو وہاں اکبر یار جنگ صاحب سے ان کی گفتگو ہوئی، بہادر یار جنگ صاحب سے۔ بہادر یار جنگ صاحب ان کے ساتھ تھے ہمیشہ اور مسلم لیگ کے ساتھ دینے والے تھے، لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں الگ اپنی آزادی کا اعلان کر دیں اور پاکستان ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہے، ہمیں آپ کے ارادوں پر تو کوئی شک نہیں، مگر حالات بڑے خطرناک ہوں گے کہ چھوٹی سی ایک ریاست ایک بڑی طاقت کے درمیان گھری ہوئی اپنی آزادی کا اعلان کر دے اور پاکستان دور بیٹھے اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہو جائے۔ تو قائد اعظم نے جواب میں کہا کہ ہم تمہاری مدد کو آئیں گے اگر ایسا ہوا، ہماری کمٹمنٹ ہے۔ اس پر بہادر یار جنگ نے غالب کا یہ شعر پڑھا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تم تغافل کرو گے، تم تو ایک باصول رہنما ہو، ہرگز اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹو گے، لیکن دشمن اتنا قریب اور اتنا طاقتور ہے کہ تمہیں خبر ہونے سے پہلے پہلے ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب وقت آیا تو بالکل یہی بات ہوئی۔ اس لیے روس کے ساتھ ہماری یہ حالت، ہمارے ہمارا جو قرب ہے جغرافیائی، اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو اس ملک کو بھی دشمن ہم نہیں بنا سکتے، امریکہ کو صاف بتانا پڑے گا کہ تمہاری خاطر ہم کوئی ایسی پالیسی اختیار نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں ہمارا یہ بڑا طاقتور ہمسایہ ہمارا دشمن بن جائے۔ اپنی سوچ میں پختگی پیدا کریں، بلوغت پیدا کریں اور اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ آپ اس دفعہ طاقت میں آتے ہیں کہ نہیں۔ اگر تمام سیاسی لیڈر ایم آر ڈی کے نیچے یا کسی اور جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو کر پختہ سوچ کے ساتھ ان امور کو فوج کے سامنے رکھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ مذاکرات کی شکل میں امریکہ کے سامنے رکھیں، روس کے سامنے رکھیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک عظیم الشان صوبہ پاکستان کے لیے طلوع ہوگی۔ پاکستان کے اندر وہ بنیادی طور پر قوت موجود ہے، یعنی انسانی قوت وہ موجود ہے جس میں لامتناہی ترقیات کے عناصر موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ جو مباہلے کے نتیجے میں ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے موضع رونما ہوا ہے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس قوم کے لیے روحانی برکتوں کا ہی موجب نہ بنے بلکہ دنیاوی برکتوں کا بھی موجب بن جائے، کیونکہ دشمنیاں تو مقصد نہیں تھی، کسی کی ہلاکت سے تو ہم خوش ہونے والے لوگ ہی نہیں۔ اس مباہلے کے نتیجے میں جو اعزازی نشان ہے ہمارے لیے مزید خوشیاں لے کے آئے گا، مزید روشنیاں لے کے آئے گا، اگر اس کے نتیجے میں قوم روحانی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھائے اور دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔